پنجاب میں دریا سڑکوں پر آ گئے، لاکھوں شہری متاثر، بستیاں ڈوب گئیں، 22 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ ہو گئے اور فصلیں بھی زیر آب آ گئیں۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے راوی، چناب اور ستلج میں سیلابی صورتحال سے تباہی۔ گجرات میں 3، سیالکوٹ 2، ناروال اور گجرانوالہ میں 2 افراد جاں بحق۔ ناروال، ساہیوال، شکر گڑھ، بہاول نگر، وہاری اور دیگر شہروں میں متعدد دیہات زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بھارتی آبی دہشت گردی کے باعث پنجاب کے دریا بپھر گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 10 لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی۔ ہیڈ قادرآباد کے ٹوٹنے کا خدشہ۔ ہیڈ قادرآباد کے ٹوٹنے سے حافظ آباد اور چنیوٹ کے علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ ہیڈ قادرآباد کو بچانے کے لیے منڈی بہاؤالدین کی طرف سے بند کو توڑ دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں کے فوری انخلاء کی ہدایات جاری کر دیں۔ لاہور میں دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر 1,70,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، نشیبی علاقوں میں سیلاب کا شدید خطرہ۔ دفعہ 144 نافذ، مساجد سے اعلانات، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور کے مطابق راوی میں سیلابی صورتحال قابو میں ہے۔ راوی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک ہے۔ ریسکیو اور انتظامیہ کی تمام تر تیاریاں مکمل۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں منچن آباد، حویلی لکھا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ بابا فرید پل کے مقام پر شدید سیلابی صورتحال، اطراف کے علاقوں میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کئی دیہات زیر آب۔ دوسری جانب حویلی لکھا میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر بھی حفاظتی بند ٹوٹنے کا خطرہ، درجنوں دیہات، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آنے کا خدشہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ۔ وزیر پنجاب مریم نواز بھی وزیراعظم کے ساتھ تھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور، سیالکوٹ اور ناروال میں نقصانات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی مجموعی سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی اور زیر آب علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشن پر بھی بریف کیا۔ وزیراعظم کی سیلابی صورتحال سے بچاؤ اور ریلیف آپریشن میں ضروری اقدامات کی ہدایات۔ سکھوں نے کرتارپور پر بھارت کے پانی چھوڑنے کو آبی جارحیت قرار دے دیا۔ سکھوں کی تنظیم شرومنی اکالی دل امرتسر کے رہنما کلوندر سنگھ چیما کی بھارت کی آبی جارحیت پر کڑی تنقید۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کلوندر سنگھ چیما نے سندور آپریشن کو مکمل ناکام قرار دیا۔ کہا، آپریشن سندور میں بھارت نے ثابت کیا کہ وہ سکھوں کے دشمن ہیں۔ بھارتی فوج نے لاہور میں سکھوں کے مقدس مقام پر حملہ کیا۔ پاک آرمی کا شکریہ کہ اس حملے کو ناکام بنایا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، قصور اور دیگر شہروں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پنجاب رینجرز نے ناروال کے علاقے سکروڑ سے 60 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ پاک فوج کے جوان کشتیوں کے ذریعے شہریوں کی محفوظ مقامات تک نقل مکانی کو یقینی بنانے میں مصروف۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر لاہور ڈویژن میں 500 افسران اور جوان تعینات۔ وزیر پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں سیلاب متاثرین کے لیے گرینڈ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے پنجاب کے کل 769 موضاجات کے 6,01,126 شہری متاثر۔ سیلاب متاثرین کی مدد اور دیکھ بھال کے لیے 263 ریلیف کیمپ، 161 میڈیکل کیمپ قائم۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ صوبے کے تمام اسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ پنجاب سمیت ملک کے مختلف اضلاع میں پھر سے شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ منڈلانے لگا۔
PTI میں پنجاب کے مطابق راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالا اور لاہور میں بارشیں ہوں گی۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان۔ PTI میں کہ صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ بڑے شہروں میں ندی نالے بکھرنے کا خدشہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے جرمن وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جرمن وزیر خارجہ کا دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاک جرمن درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار اور جرمن وزیر خارجہ کی خطے کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق چین میں شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کی سائیڈ لائن پر دونوں شخصیات کی ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کا فروغ ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ، ترک صدر طیب رجب اردگان، صدر آذربائیجان الہام علیوف سے بھی ملاقاتوں کا شیڈول طے۔ شہباز شریف 30 اگست کو چین پہنچیں گے۔ اور صہیونی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری۔ خوراک کے متلاشیوں سمیت مزید 76 فلسطینی شہید، 268 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں خوراک کے متلاشی 18 افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 10 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، تعداد 313 ہو گئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,895 ہو گئی، 1,58,927 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں شہری زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، مگر عالمی برادری خاموش۔